حق۔ عالمان فقی، اسے آپ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا مرزا صاحب جو کہ بسال خوری کی صفت میں لسانی ہیں کی خوش قسمتی کہ ہم ان کے پڑوسی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، کیونکہ ان کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں سب انہی کو ہی چاہتے ہیں۔ ہمارا ان پر کوئی استحقاق نہیں۔ وہ جاہل ہے جو کبھی ان کے گھر سے سجے سیاہ وقتی پکوان میں سے کچھ سیاہ حصہ بطور تبرک ہی ہمارے گھر بھیجا گیا ہو۔ حلیے کے اعتبار سے کافی کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ داڑھی کے بال تو سلے سے ناپید ہیں۔ سر کے بال رکھنے کا تکلف بھی کبھی نہیں کیا۔ بقول ان کے میاں بالوں کے لیے تیل وغیرہ کا خرچہ کون برداشت کرے، ہم گنجے ہی بھلے۔ صابن اور کنگھا وغیرہ کے اخراجات سے اس طور بچ جاتے ہیں کہ گنج پر صرف ٹاکی پھیرنے پر اعتکاف کرتے ہیں۔ اس کام میں جو قوت بازو صرف ہوتی ہے، اس کا اظہار چمکدار گنج پر کسی رن وے پر بھاگتے جہاز کی طرح اپنے ہاتھ کی پھسلن سے کرتے ہوئے لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ اپنی تیر مارکہ پالتو مونچھوں کے ساتھ وہ تقریباً ہر قسم کی محفل میں جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی محفل کی شان نہیں رہے، بس گہرے گہرے سانس لے کر کھانے کے قریب یا دور ہونے کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کھانا سامنے آتے ہی اس پر ٹوٹ پڑنا تہذیب کی علامت ہے۔ بقول ان کے رزق کو کھانے کے انتظار میں پڑا نہیں رہنا چاہیے، حالانکہ خود گھر میں مہمان آ جانے کی صورت میں اس کے چلے جانے تک کھانا مؤخر کر دیتے ہیں۔ اکثر ان کو محلے داروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر اعلیٰ اعلان روٹی کے ساتھ کھانے کے ایک عدد پیاز مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تاکہ سننے والے باخبر ہو جائیں کہ ان کے گھر میں فی الحال کچھ نہیں ہے، لہٰذا کوئی ان کے گھر مہمان ہونے کی زحمت نہ کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے ان کی پھنکار نما آوازیں سن کر ہم انہیں بیل گائے کی قبیل کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتے، بلکہ نتھلے کافی پھیلاؤ میں رکھتے ہیں۔ ان کو کھانے میں بلائے جانے کے علاوہ کسی موقع پر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کھانے کی دعوت دینے والا خوش نصیب ان کی پانچوں سے لے کر کانوں تک کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ آمد بسر مطلب صرف ایک ہی زحمت دیتے، آہا میاں آج کیا پکا ڈالا، لانا ذرا، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اب ہم خوشبو کو اٹھنے سے باز رکھنے سے تو رہے، جو پکا پکا ان کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، تب ان کے سوکھے سے منہ کی عمارت کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھنا دن بھر کا انوکھا تجربہ ہوتا ہے، جہاں سے جا بجا ابری ہوئی لال رنگ کی 32 عدد اینٹیں صاف نظر آتی ہیں۔ جواب میں ہماری مسکراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بندے کو مسکراتے رہنا چاہیے، یہ ان کا آخری کلام ہوتا ہے۔ پھر پھنکاریں اور خرگوش۔ بھیڑیا کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا، لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیا کے کھیت سے شکرقندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیا کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بوسے کے ڈیڑھ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جو ہی وہ بوسے کے ڈیڑھ کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیا نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیا نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ کے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئی؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا، تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس بس، اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو، آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہ بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیا نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیا کا اشتیاق بڑھا، وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر کار خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا، یہ بات بالکل نہیں ہے بھیڑیا جی۔ بھیا جی تم پھر؟ بھیڑیا نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائنا سار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت سے آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہیں،
भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम कहाँ जिक्र लेकर बैठे। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है और वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवरों को मार कर गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह छैना ज़रा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीबी दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन को खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में गूंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी अंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। इसने खरगोश की हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गूंद में घुट कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गर गर खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर आ गई, पसीने से जिस्म शराबूर होकर आखिरकार हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खिसक गया।